صوفیائے کرام کا اردو کی ترویج اور اشاعت میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو پوری صوفی تحریک اور بھکتی تحریک چلی ہے، خاص طور سے کہا جائے کہ 12ویں صدی، 13ویں، 14ویں، 15ویں بلکہ 16ویں صدی تک یہ بہت بڑی ایک سماجی جڑیں اس کی بہت مضبوط تھیں اس تحریک کی، اور بڑے بڑے صوفیاء ہوئے اس سے وابستہ۔ ہمارے یہاں خاص طور سے زبان کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کہنا چاہیے کہ اردو کی ابتدائی شکل جو ہے وہ دراصل صوفیائے کرام ہی سے وابستہ ہے۔ صوفیائے کرام ہی گویا کہ اس کی ابتدا میں انہی کا اہم کردار ہے، آپ بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے پہلے لیکچر میں۔ حضرت امیر خسرو پر بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور بھی کچھ بڑے صوفیاء ہیں جن کے ہاں اردو کے ابتدائی نقوش نثر کی شکل میں اور شاعری کی شکل میں تلاش کر سکتے ہیں۔ باضابطہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ایک کتابچہ کہہ لیجئے اس کو تحریر فرمایا ہے اردو کی ابتدا میں، اردو کے ابتدائی نشو و نما میں صوفیائے کرام کا کام۔ تو انہوں نے درجنوں صوفیائے کرام کی خدمات پر تفصیل سے لکھا ہے۔ اس میں اہم صوفیاء جو ہیں بابا فرید شکر گنج تو ہے ہی، حضرت امیر خسرو ہیں ہی، ان کے علاوہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ برہان الدین غریب ہیں، حضرت گیسو دراز بندہ نواز ہیں، شیخ بہاؤالدین باجن، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، اور اسی طرح شیخ وجیہ الدین علوی جو گجرات احمد آباد کے ہیں، شمس العشاق شاہ میرا جی، برہان الدین جانم، شاہ امین الدین آلہ، اسی طرح سے شاہ میراں حسینی، اور شاہ علی محمد جیو گامدھنی، اور میاں خوب محمد چشتی وغیرہ بہت اہم ہیں، جن کی تصانیف ہمیں آج دستیاب ہیں، جن کی شاعری، جن کی نثر، جن کے ملفوظات، جن کے ارشادات محفوظ شکل میں آج موجود ہیں۔ ان میں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، جن کی پیدائش 1263 عیسوی میں ہوئی ہے اور 1370 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے، گویا کہ انہوں نے 93 سال عمر پائی ہے۔ منیر شریف ظاہر بہار کا ایک علاقہ ہے، اسی وجہ سے اسی نسبت سے منیری کہا جاتا ہے ان کو۔ بڑے صوفی تھے، بڑے عالم تھے۔ پوربی زبان جس کو کہا جائے، یعنی گنگا کے اس پار، گویا کہ ماگدھی، ارد ماگدھی کے اثرات جس پر ملتے ہیں، اور جو ہندی بھاشا جس کو کہا جاتا ہے، جس میں دوہے کی زبان خاص طور سے، تو وہ اس زبان میں ان کی چیزیں ملتی ہیں، دستیاب ہیں۔ خاص طور سے حافظ محمود خان شیرانی اور بابائے اردو مولوی عبدالحق اور جمیل جالبی نے ان کے کج مندرے ہیں، دوہے ہیں، فال نامے ہیں، منتر ہیں، اس طرح کی چیزیں اور ملفوظات ہیں، وہ باضابطہ کتاب میں، اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے انہوں نے۔ بہت سی چیزیں ہیں، خاص طور سے مشہور ہیں وہ آج بھی، بلکہ دیہی علاقوں میں آپ جب بہار جائیں گے تو سانپ جس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کو وہی منتر پڑھ کے جھاڑ پھونک کی جاتی ہے جو حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بولی میں، اپنی زبان میں تیار کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے کوئی جادوگر ایمان لے آیا تو وہ پہلے ظاہر ہے اسی طرح کی شرکیہ چیزیں پڑھتا تھا، جب ان کی چیزیں دیکھی گئیں تو اس میں شرکیہ الفاظ انہوں نے نکال کر کے اس کو اس کام کا بنایا اور شعری زبان میں ایک طرح سے پیش کیا۔ بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو ان کے دوہے ہیں، ملفوظات ہیں، فال نامے ہیں، کج مندرے ہیں، یہ سب آج بھی محفوظ ہیں۔ مثال کے طور پر جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، تھوڑا اس میں اختلاف بھی ہے متن میں، کالا ہنسا نہ ملا، کالا ہنسا نہ ملا،
بسے سمندر تیر، کالا ہنسا نہ ملا بسے سمندر تیر، پنکھ پسارے یکا ہرے نرمل کرے سریر، درد رہے نہ پیڑ۔ ظاہر ہے ایک طرح کا یہ منتر ہے، سانپ کاٹا جس کو جاتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں یہ۔ ان کے فال نامے بہت مشہور ہیں، یعنی جس کو دیکھ کر کے فال نکالا جاتا ہے اپنی قسمت کا حال۔ مثلا اس زبان کو دیکھیں گے تو صاف پتہ چلے گا کہ یہ اردو کی ابتدائی شکل ہے۔ اس زمانے میں لسانی مطالعے میں بھی بہت کام آتی ہے یہ چیزیں۔ جتنے لوگوں نے لسانیات کا مطالعہ کیا ہے، اردو کی ابتدا کی زبان کی خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے، یہ مثالیں ضرور پیش کی ہیں۔ مثلا جو من کا منسا سوئی سوئی ہوئے، یا نہیں ہے گا اور کام کرو، یا اب لگ دن برے گئے اب سکھ ہوئے۔ تو اس طرح یہ زبان صاف ہے، ظاہر ہے کہ شروع کی زبان ہے، اس کی صرفی اور نحوی ساخت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی زبان اس وقت تھی۔ آج سے گویا کہ 800 سال پہلے کہہ لیجیے آپ، یا 700 سال تو کم سے کم۔ اسی طرح سے حضرت شاہ برہان الدین غریب بہت بڑے صوفی ہیں اپنے زمانے کے، اس معنی میں بڑے صوفی ہیں کہ آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس زمانے کے جید علماء میں، صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بابا فرید شکر گنج کے یہ مرید ہیں، خلیفہ ہیں، اور بابا فرید حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو بہت بڑے صوفیہ کرام میں سے ان لوگوں کا شمار ہوتا ہے ہندوستان میں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں برہان الدین غریب، اور دلی میں جب دولت آباد منتقل ہوئی ہے دارالحکومت محمد بن تغلق کے زمانے میں، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کو دکن کی خلافت سونپی ہے کہ تم جاؤ وہاں، ظاہر ہے کہ رشد و ہدایت کی شمع روشن کرو۔ صوفیہ کرتے تھے الگ الگ علاقے میں اپنے اپنے خلفاء بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے حضرت خواجہ برہان الدین غریب، جو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، خلیفہ تھے، جب دولت آباد گئے ہیں تو اپنے ساتھ بہت سے مریدوں کو اور بہت سے خلفاء کو ساتھ لے کے گئے ہیں۔ اس میں ایک سید محمد یوسف الحسینی بھی ہیں، بعد میں ان کی کہانی آئے گی، وہ بھی بہت اہم صوفی ہیں۔ تو برہان الدین غریب جب جاتے ہیں یہاں سے، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو میری پیر زادی وہاں پر ہے، یعنی میرے پیر کی بیٹی، یعنی حضرت بابا فرید شکر گنج کی بیٹی حضرت عائشہ، بی بی عائشہ وہاں ہیں، تم ان سے ان کی خدمت میں رہنا، ان کا خیال رکھنا، ان سے ملتے رہنا، اور گویا کہ ایک طرح کی وصیت تھی۔ تو حضرت برہان الدین غریب جب وہاں گئے تو پابندی سے ہر جمعے کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی پیر زادی یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر کی بیٹی حضرت عائشہ کے ہاں پہنچا کرتے تھے جمعے کے بعد، اور خدمت میں رہتے تھے اور ان کے کام کر دیا کرتے تھے گھر کے۔ تو اسی میں ایک بار یہ ہوا کہ بی بی عائشہ کی ایک بیٹی تھی، جواں سال تھی، اس پر نظر پڑی حضرت بابا بابا برہان الدین غریب کی، تو مسکرا دیے، متبسم ہوئے، اور وہ نظر پڑ گئی بی بی عائشہ کی، تو انہوں نے ملتانی زبان میں ان کو کیا ٹوکا وہ دلچسپ ہے۔ وہ زبان کیسی ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے اردو کا اندازہ ہوتا ہے۔ اے برہان الدین ساڑی دے کے کہیا ہنسدا ہے، اے برہان الدین میری بیٹی کو دیکھ کے تو کیوں ہنس رہا ہے۔ تو یہ زبان جو ہے وہ بھی بہرحال اردو کی ابتدائی شکل ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی صوفیہ کرام کی گھریلو زبان بھی دراصل مقامی زبان ہوا کرتی تھی، جس کو آپ آج اردو کہیں۔ اس زمانے میں ہندوی، گجری، دہلوی، بہت سے نام تھے اس کے، جس نام سے وہ لوگ، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں وہ لوگ بہرحال مقامی بولی ہی استعمال کرتے تھے۔ ایک اور بڑے صوفی حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز، جن کا اصل نام سید محمد حسینی ہے، اور جن کی پیدائش 1321 عیسوی اور وفات 1422 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ برہان الدین غریب، جو کہ خلیفہ تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے، جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے، جن کا ان کے مرید ان کے والد تھے،
حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد، جن کا نام سید یوسف الحسینی تھا، جو ان کے خلیفہ بھی تھے برہان الدین غریب کے اور مرید بھی تھے، وہ بھی دولت آباد گئے تھے ان کے مریدوں کے ساتھ، برہان الدین غریب کے مریدوں کے ساتھ۔ ان کے والد بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ تو یوں ان کی پیدائش دکن میں ہی ہوئی، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ اور وہاں دراصل یہ حضرت چراغ دہلی، نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید تھے اور خلیفہ تھے، اور فیروز شاہی دور میں گلبرگہ چلے گئے تھے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے صوفی تھے، مفسر قرآن تھے، محدث تھے، لیکن واعظ فرمایا کرتے تھے مقامی بولی میں۔ عام طور سے کھڑی بولی، برج بھاشا کا اثر اس میں ملتا ہے، دکنی کا اثر ملتا ہے۔ ان کے ملفوظات اور ارشادات بھی ملتے ہیں۔ 3 کتابیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں، لیکن جتنے محققین ہیں ان کا اختلاف ہے کہ یہ ان کی تحریر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مثلا معراج العاشقین کہا جاتا ہے کہ اگر یہ واقعی ان کی ہے تو یہ اردو کی قدیم ترین نثر کا نمونہ ہے، حالانکہ بعد میں ثابت ہوا ہے کہ یہ ان کی نہیں ہے، ان کے بعد کے کسی بزرگ کی تحریر ہے یہ۔ اسی طرح سے تلاوت الوجود ایک رسالہ اس زمانے میں کہتے تھے کسی بھی موضوع پر ایک پرچہ لکھنا، ایک کتاب لکھنا، تو تصوف کے موضوع پر انہوں نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ اسی طرح سے شاعری ان کی بہت سے نمونے، اس کے شکار نامہ، خاص طور سے تمثیل نامہ، اور بھی کچھ اور نمونے ملتے ہیں، حالانکہ ابھی تک تحقیق شدہ نہیں ہے کہ یہ انہی کا ہے یا کسی اور کا کلام ہے، یا نثری نمونے جو ملتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اس زمانے میں مقامی بولی میں صوفیاء کرام نے وعظ کرنا اور تبلیغ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ چیزیں بھی ان کی ہوں۔ ان کا تخلص شہباز ہوا کرتا تھا، اس میں وہ شاعری کرتے تھے۔ کچھ مثالیں ظاہر ہے اچھا لگے گا سننے میں، جیسے ایک مثلث میں اس کے مورخین نے، ادبی مورخین نے مثالیں دی ہیں ان کی۔ مثلا ایک مثلث ہے ان کے ہاں: او معشوق بے مثال نور نبی نہ پایا، اور نور نبی رسول کا میرے جیو میں بھایا، اپی دکھاونے کیسی آرسی لایا۔ ظاہر وحدت الوجود کا موضوع ہے۔ معراج العاشقین کی نثر دیکھیے آپ، آج سے 600 سال پہلے کی نثر۔ اے عزیز، اللہ بندہ بنا یہاں پہچان کو جانا، نہیں تو شرج آتا ہے۔ اول تو پچھانت ہے، پچھانت بعد از خود، اول تو پچھانت بعد از خدا کو پچھانت کرنا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، پھر خدا کو پہچان سکو گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو مشہور قول ہے حضرت علی کا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ اسی بات کو اس وقت کا صوفی اپنی زبان، مقامی زبان میں کس طرح ادا کرتا ہے: اول تو پچھانت بعد از خدا کی پچھانت کرنا۔ یا ان کی شاعری: تو صحیح ہے لشکری کر نفس گھوڑا سار، ہوئے نرم نہ تجھ اوچرے پس کہائے گا آزار، تب قید گھوڑا آئے گا تجھ لامکاں لے جائے گا، تب عشق جھگڑا پائے گا خود مار لے تروار، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانے کی زبان کا اندازہ ہوتا ہے، اور صوفیہ نے اپنے ظاہر ہے اپنی تبلیغ کے لیے کس طرح اس کا استعمال کیا ہے۔ اسی زمانے کے ایک بڑے صوفی شیخ بہاؤالدین باجن بھی ہیں۔ 1388 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1506 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اچھی خاصی عمر پائی ہے انہوں نے۔ یہ بھی یہ برہان پور جو ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے، مہاراشٹر کا اور کہنا چاہیے مدھیہ پردیش کا درمیانی علاقہ، سرحدی علاقہ، یہ وہاں کے بہت بڑے ولی ہیں، اور شیخ عزیز اللہ المتوکل علی اللہ کے مرید ہیں یہ، اور خزانہ رحمت ان کے ملفوظات کا، ان کے ارشادات کا مجموعہ ہے۔
ان کا وہ بھی ایک شاعر ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ ان کے ہاں دوہے کا اثر ملتا ہے: من دل من میں دھمکے، من دل من میں دھمکے، رباب رنگ میں جھمکے، صوفی ان پر ٹھمکے، یوں باجن باجے رے اسرار چھاجے۔ ایک عجیب ترنگ ہے، ایک عجیب موسیقیت ہے۔ یہ فتنی کیا کسی سے ملتی ہے، جب ملتی ہے تب چھلتی ہے۔ اول آں چھل پھر چھلاوے، آں چھو ہری بہتی کمائے، آں رو کر بہت رلائے۔ یہ وہ زبان ہے، اکھڑی سی زبان اور اولین دور کی زبان۔ تو بہرحال اس پر ابھی صوفیاء کرام پر ابھی اور ایک آدھ لیکچرز ہوں گے، تب جا کر کے صوفیاء کی خدمات سامنے آ سکیں گی ابتدائی دور میں۔